رمضان میں اچھی عبادت کرنے کے لیے کیا اپنی جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ ہم اسکول میں ٹیچر ہیں. کسی نے ایک اچھا سوال کیا. یہ بات بہرحال میں کافی زمانے سے دیکھتا ہوں. بہت سارے لوگ رمضان میں کام نہیں کرتے کیونکہ عبادت کرنا ہے بولے, اور وہ مکمل چھوڑ دیتے. جیسے ایک صاحب کو میں نے ایک بار دیکھا, وہ ایک ڈسکشن کر رہے تھے کسی سے کہ بولے اپن 1 مہینہ ڈرائیوری نہیں کرتے. بولے مجھے کیوں؟ رمضان میں ڈرائیوری. پھر اس کے تھوڑے دن بعد وہ ملے, پھر مل کے بولنے لگے کہ وہ رمضان میں صدقات وہ نکالتے ہوں گے نا, تو میں بھی اس کا مستحق ہوں. تو بولے تم تو کرتے ہیں, میں رمضان میں ڈرائیوری نہیں کرتا نا, بولے تو میں کما نہیں سکتا, تو آپ لوگ گھر چلا دو میرا. کون سا دین تھا سمجھ میں نہیں آ رہا, جس کے لیے رمضان عبادت کے لیے آپ نے چھوڑ دیا اور 20 بچوں کے لیے آپ پھر زکوٰۃ لے رہے ہیں کیونکہ بولے میں مستحق ہو گیا اس کا. اور ظاہر سے ڈرائیور کتنا کمائیں گا یار, اس کا تھوڑی کہ 1 مہینہ چل جائے گا گھر اس کا بغیر اس کی انکم کی. تو یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کے لیے ہاں ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹائم بڑھانا ہے عبادتوں کا, لیکن آپ کا روٹین تو چھوٹ نہیں سکتا. اور اسلام کی خصوصیت ہے, اسلام نے فطری جو کام ہے, جو ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کو عبادت سے بھی اوپر رکھا. معلوم آپ کو, فطری ضرورتیں عبادت سے بھی اوپر ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ آئیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور جماعت کھڑی ہے تو پہلے کیا کرے؟ بیت الخلاء جائے. یہ فطری ضرورت ہے اور یہ عبادت ہے, فرض عبادت ہے, لیکن پہلے فطری ضرورت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ مغرب کی اذان ختم ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں, تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, کوئی شخص اگر مغرب سے پہلے کھانا کھا رہا ہو, اذان ہو جائے اور جماعت بھی کھڑی ہو جائے, تو پہلے کھانا ختم کرے پھر نماز کو جائے. اس لیے میں اب ختم کروں گا. کھانا فطری چیز ہے, نماز فرض عبادت ہے, لیکن اس کے بعد پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز کو جاؤ. چونکہ بھوکا انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. جس انسان کو بیت الخلاء کی ضرورت ہے نماز میں اس کا دل کہاں سے لگے گا؟ بے چین رہیں گا. فطری تقاضا. اسی طرح رمضان میں روزے فرض ہے, عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے, لیکن کمانا فطری تقاضا ہے نا. 20 بچے کیسے زندہ رہیں گے؟ تو فطری تقاضا پہلے آئیں گا, عبادت ہے اس کے بعد. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نمازیں چھوڑ کر آپ جاب کیجئے, روزے چھوڑ کر جاب کیجئے. مانا یہ کہ ساتھ لے کر چلیے, ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیے. سمجھ رہا بات؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے جن کی لائٹ شفٹ ہوتی ہے, ملٹیپل شفٹس میں کام کرتے ہو, یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے کمپنی میں کہ میں فرسٹ شفٹ میں کام کروں گا. یہ تو نہیں بولوں گا میں آپ جاب چھوڑ دیں. آپ ٹیچر ہے, اپنی جاب آپ کرتے رہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جاب چھوڑنا نہیں ہے رمضان میں کہ بھائی عبادتیں زیادہ ہوں گی. اور میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو, انسان مصروفیت میں جو کام کر پاتا ہے نا, وہ خالی وقت میں نہیں کر پاتا. انسان انڈر پریشر جو ورک کر پاتا نا, اس کو پریشر ہٹا دیا ہے تو نہیں کر پاتا. فطری چیز ہے. اگر آپ بولیں گے اب جاب نہیں, کبھی آزمائیں تو دیکھ سکتے, جاب نہیں اپن اب جو گھر میں رہیں گے, تو آپ دیکھیے شوہر بولیں گے اب تم فری ہے نا, تلن زیادہ کرو, چل فلاں کام زیادہ کرو, صفائی زیادہ کرو. تو آپ بولیں گے یار جاب اچھی تھی اور عبادت بھی ہو رہی تھی, اب یہاں گھر میں رہ کر ایک تو سب بول رہے احسان کر رہے, ایسا ہو گیا, چلو اب تم فری ہے تو یہ کرو, چلو تم فری. تو آپ بولیں گے یار وہ اچھا تھا, وہ جاب کرتے ہوئے کتنی عبادتیں ہو رہی تھی. اور آپ خود دیکھیے کہ انسان اسٹوڈنٹ بھی تھا, کالج میں بھی جاتا تھا, کوئی اور ایکٹیویٹی میں بھی شامل تھا, جاب بھی کرتا تھا, لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا تھا, یہ سب کرتا ہے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر. اور جب اس نے اپنے آپ کو ریزرو کر لیا کام کے لیے, تو بولتا ہے رات جاب جانا ہی مشکل ہو رہا میرے لیے, اور دوسری ایکٹیویٹی دیگر دینی ہو تو چھوٹی کے میں آئیں جائیں. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جتنا پریشر میں رکھیں گے نا اتنے زیادہ کام کر پائیں. تو لہٰذا ایسا کوئی شریعت میں نہیں کہ آپ جاب چھوڑ دیں عبادت کے لیے. اور آپ کی حلال روزی کمانا بھی کسی شخص کا ظاہر سی بات ہے کہ عبادت ہوتی ہے, وہ بھی عبادت ہے, اس کی عبادت سے کم مت سمجھیے, اس لیے کہ وہ تو ایک اہم عبادت ہے. حلال روزی کمانا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے نا, اور اسی سے ہم کھاتے ہیں, ورنہ حرام روزی کمائے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا عبادت بھی اللہ قبول نہیں کریں گے, وہ فرض ہے. تو ظاہر سی بات اس کی بھی, یہ بھی عبادت ہے ایک قسم کی. یاد رکھیں, ہاں رمضان میں آپ کو مخصوص عبادتیں کرنا ہے, تو اس عبادت کے کو شفٹ کیجیے, تھوڑا کام کم کر کے, ایکسٹرا جاب نہ کر کے, ٹیوشن نہ لے کر, شفٹ کو چینج کر شفٹ میں کم ہی کرا کر, کوئی ڈھیل یا چھٹ. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کام بہت تھکان کا اور کمپنی آپ کو ڈھیل دیتی ہو کہ بھائی آپ کی لیوز رہتی جو لینا ہے, تو رمضان کو ایسا مہینے بنائے جب پورے لیوز کا فائدہ اٹھا لیجیے. ہوتی نا آپ کے چھٹیاں ہوتی جاب کرنے والوں کو, اور لیپ ہو جاتی ہے بعد میں کچھ سال کے بعد, تو رمضان کو موقع بنائیے اس کو لینے کا. تو یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن جاب چھوڑ دینا صرف عبادت کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی درست چیز نہیں ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے, لوگوں میں ایک تو ایک چرچا, دیکھو میاں جاب چھوڑ دی عبادت کے لیے, اور تم دیکھو کمانے دھمانے میں لگے ہوئے, کیا بھائی ہے میاں تمہارا تقوی والا, جاب چھوڑ دیا اور دیکھو تم فنا لگے ہوئے. تو خواہ کا یہ تقوی ہو رہا نا, یہ تقوی نیڈیڈ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سنا آپ نے رمضان ہے اور آپ نے سب کام کا چھوڑ دیا اور بولا کہ اب میں عبادت میں لگ گیا, اور صحابہ نے پورا مدینہ بند کر دیا اور کہا چلو ہم عبادت میں لگ گئے. ہاں یہ شفٹ ہو رہے تھے, کچھ صحابہ اپنے بھائیوں کو وقت دے رہے تھے زیادہ, کچھ دکانوں کو شفٹنگ میں چلا دے, وہ سب ہو رہا تھا. فطری کام بن نہیں ہوئے جو تقاضے انسانی زندگی کے, ٹھیک, تو آپ وہ کرتے رہے جاب, اس کے علاوہ آپ عبادتیں کریں.